السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ دوسرا عشرہ گزر رہا ہے اور بس ختم ہی ہونے والا ہے۔ آج 18 تاریخ ہو گئی ہے، کل کا دن ہے، کل اور پرسوں کا دن، اس کے بعد تیسرا عشرہ ہو جائے گا۔ تیسرا عشرہ شروع ہونے سے پہلے ہی یہاں ایک چیز آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے یہ نہیں بلکہ انبیاء اکرام، سابق زمانے کے انبیاء اکرام سے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں، جسے ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف اور رمضان المبارک کے آخر عشرے یعنی 10 دن کی ایک عظیم الشان سنت مؤکدہ کے پایا ہے، جس میں بندہ دنیاوی مشاغل، دنیاوی کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں گوشہ نشین ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت لیلۃ القدر کا حصول ہے، جسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس بندے کے درمیان اور دوزخ کے درمیان کافی دوری عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عبادت معتکف کے لیے مسلسل نیکیاں اور مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی وفات تک رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کے ذریعے آخر عشرے کے طاق راتوں میں عبادت کی سعادت اور لیلۃ القدر ملنے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ ایک دن کا اعتکاف بھی اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اس کے اور جہنم کے درمیان مشرق سے لے کے مغرب تک جیسا فاصلہ پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب پروردگار عالم لکھ دیتا ہے۔ معتکف گناہوں سے ہمیشہ بچا رہتا ہے، اس لیے کہ اسے مسجد میں رہنا ہوتا ہے، باہر رہتا نہیں ہے جو دنیاوی بات کرے گا، خرافات کرے گا، اور جب تک مسجد میں رہتا ہے اسے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معزز، محبوب اور مستقل سنت ہے، جو تزکیہ نفس، دل کی یکسوئی اور اللہ کے قرب کے لیے بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ اسی لیے جو آدمی خوش نصیب ہوتے ہیں، اللہ اسے ہی اعتکاف کا موقع عطا فرماتا ہے۔ کثرت کے ساتھ مسجدوں میں اعتکاف کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچوں کے ذریعے سے، آپ کے اعتکاف کے ذریعے سے آپ کے ماقبل کے تمام گناہوں کو پروردگار عالم معاف فرمائے گا۔ السلام۔